معلوم ہوتا ہے گھر والوں کے لیے سب کچھ ہے، گھر والوں کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ اس قرآن والے کو ایسے نوازتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد، میری بات کو سمجھیں کہ اللہ نے نور کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کتاب بھیجی اور رسول بھیجے۔ سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء ہادی سبل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں پر محنت دی گئی، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں پر محنت دی گئی کہ یہ قرآن لوگوں کے اندر رائج کیا جائے، عام کیا جائے۔ ترکت فیکم امرین لو تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ کیا دے کے جا رہا ہوں؟ اب قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن قرآن کے لیے وقت، اور جو قرآن پہ محنت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو فضول زندگی ضائع کرنے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی برباد کی ہے اور صحابہ نے زندگی برباد کی ہے، اس قرآن کو انہوں نے اپنے اندر سمویا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بہت سے کہتے ہیں جی عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں، نہیں، قرآن کو لفظاً معناً مفہوماً عملاً اور تبلیغاً لینا، یہ نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ فرائض یہ سارے مفسرین نے لکھے ہیں۔ دراصل ایک طبقہ جو یہود سے متاثر، اور یہود نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز راسخ کی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمیشہ باطل سے علماء ٹکرائے۔ علماء سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے دام کھیلے۔ ان داموں کے اندر ایک دام یہ بھی تھا کہ مولوی کا کام تو نماز پڑھانا ہے، مسجد سنبھالنی ہے، باقی مولوی کا کیا کام ہے؟ باقی تو تم اپنی مرضی کرو، باقی مولوی سے پوچھنی۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی کمی ہوتے ہیں، مولوی کیا ہوتے ہیں؟ کمی، جیسے ترکھان ہے، لوہار ہے، اور یہ دوسرے کسبی ہیں، کمی ہیں، ہم ان کو چندے دے دیتے ہیں، ان کو وظیفہ دے دیتے ہیں، بس یہی کام ان کا مولویوں کا بھی ہے۔ مولوی کو مقتدا نہیں ماننا، پیشوا نہیں ماننا، سربراہ نہیں ماننا، اپنے امور کا بڑا نہیں ماننا، اہل مشورہ نہیں ماننا، اور گراوٹ ذہن کی دیکھو، یہ ہم سب کی ہے۔ اور یہ جو میں نے بات کی اس مسجد کے پہلے سب کے نمازی کی، میں نے اس کی نکلی ہوئی زبان سے بات کی ہے کہ کمی سمجھتے ہیں مولوی کو۔ اور میں نے ایک اور تجربہ کیا لوگوں پر، اس میں بھی لوگوں کے اندر کی بڑاس اور اندر کا گند نکلا۔ اس عقیدے کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے مولوی کو کمی سمجھتا ہے، مولوی کا کیا بگڑے گا؟ مولوی کو تو کچھ نہیں بگڑا، یہ ابی ابن سلول کی اولاد جہنم میں جائے گا۔ مولوی کمی نہیں ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں مولوی ٹکڑوں میں پلتے ہیں، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ مولوی اللہ پالتے ہیں سب کو، اللہ پالتے ہیں سب کو، اللہ کھلاتے ہیں سب کو، یہ فقیروں کی راہ ہے۔ دوسری چیز سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بغیر فیس کے بعد علاج گولی نہیں دیتا ہے کوئی ڈاکٹر؟ جتنا ڈاکٹر بڑا ہوگا فیس زیادہ ہوگی، دوائی مہنگی ہوگی، وقت زیادہ لگے گا۔ شہر کے بعض ڈاکٹروں کے 3 مہینے تک وقت نہیں ملتا، مصروف ہے۔
وکیل کے پاس آپ جائیں، وکیل آپ کو مشورہ دے گا بغیر فیس کے، ٹائم دے گا آپ کو بغیر فیس کے، مقدمہ لڑے گا آپ کی فیس کے۔ جج آپ کے ادا کردہ ٹیکسوں پر تنخواہ لیتا ہے۔ یہ چندہ خور ہے، کہتے ہیں مولوی چندہ خور ہیں، تو یہ چندہ خور نہیں ہے، ٹیکس لے کے تنخواہ لیتے ہیں، یہ بھی ٹیکس لے کے تنخواہ لیتے ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے والے ٹیکسوں پہ پڑھتے ہیں، اسکول ٹیکسوں پہ بنتے ہیں۔ قصور صرف غریب کا اور مولوی کا اور مدرسے کا ہے، یہ ذہن کی گندگی کا اختراع ہے، یہ باطل کی محنت کا غلط رخ ہے جس سے مولوی کو گرایا۔ مولوی کو نہیں گرایا، آپ کے دین کو، ایمان کو گرایا ہے، آپ کو پس کر دیا ہے۔ شیطان نے ایسی چال چلی ہے کہ آپ نمازی ہو کر بھی جنتی نہیں ہیں، آپ نمازی ہو کر بھی اللہ سے دور ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے آپ کے دل میں اس کی حقارت ہے۔ اور مولوی کی حقارت امام الانبیاء کی حقارت ہے، اللہ کی حقارت ہے، قرآن کی حقارت ہے۔ مولوی کا کیا بگڑے گا؟ مولوی کے ساتھ کوئی جڑے تب بھی وہ کامیاب ہے، کوئی نہیں جڑا تب بھی وہ کامیاب ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ تمہاری جیبوں پر نظر نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ اب میں آ کے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ وکیل وہ لیتا ہے آپ سے بغیر اس کے، آپ کو مشورہ، آپ کے کوئی کیس کو، کسی چیز کو نہیں لیتا۔ دوست بھی ہو وہ بھی آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، کسی اور رخ سے کاٹے گا ضرور۔ آپ کے اوپر کتنے ہی آپ معظم ہو، مقدس ہو، مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ، آپ پیسے دیتے ہو مسئلہ پوچھنے کے؟ آپ نے پوچھا ہو مسئلہ کیجیے، مسئلہ بتایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا جی یہ آپ کی 500 روپے فیس ہو گئی، 100 روپے فیس ہو گئی، 200 روپے فیس ہو گئی۔ محنت جو ڈاکٹر نے کی ہے اس سے زیادہ مولوی نے کی ہے، محنت جو انجینئر نے کی ہے اس سے زیادہ مولوی نے کی ہے، وکیل نے جو محنت کی ہے اس سے زیادہ مولوی نے کی ہے۔ یہ 6 سال 5 سال پڑھتے ہیں، مولوی اگر حص ملایا جائے 13 سال بنتے ہیں، اور اگر افتاح کا کورس ساتھ لگایا جائے تو 16 سال بنتے ہیں۔ عام طور پر 10 سال سے کم میں کوئی مولوی نہیں بنتا۔ عام طور پر ہم اسے مولوی صرف نماز پڑھائے گی اور 10 صورتیں اس کو یاد ہوں۔ یہ پنجاب کے میاں جی سمجھا ان کو، مولوی میاں جی نہیں ہوتا کہ جس کو صرف 10 صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مولوی استنجا سے لے کے وہ قبر تک کی زندگی کو سارا سیکھتا ہے، عملاً پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور ہر رخ سے، نہ صرف مردوں کے مسائل، عورتوں کے وہ باریک باریک مسائل یہ پڑھے جاتے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہ سالوں جو پڑھا جاتا ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں، اصولی فقہ میں اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے۔ پھر تفسیر کے اندر ان چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ تمام شعبوں کا دین ایک مولوی سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ مولوی بنتا ہے، مولوی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دم کرانے کی آئے اور آپ نے کہا کہ دم کر دو، مجھے تکلیف ہے، کان میں درد ہو، آپ جاؤ ڈاکٹر کے پاس، وہ اس کو اندر سے کھرچے دیکھے اور آپ کو ایک گولی لکھ کے دے دے کہ 500 روپے دے دو، آپ بڑی خوشی سے دے دو۔ مولوی صاحب کے پاس آؤ، جی کان میں درد ہے، دم کر دو، مولوی نے دم کر دیا اور ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن اس کے دل میں نہیں آئے گا کہ یہ مولوی کو 500 روپے دے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے دو، اپنے جیب میں رکھو، مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے، اللہ مجھے اس کے بغیر دے رہا اور دے گا، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، اللہ نے بنایا، اللہ دے گا۔ میں صرف علماء کے اعتبار سے آپ سے بات کرتا ہوں، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، علماء کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتے ہو، تم علماء کو اپنا سر کا تاج بناؤ، اور صرف زبان کی نوک سے تاج ہی نہیں کہو، ان کی بات کے اوپر عمل کر کے اس کے مطابق چلو، بھی دل سے احترام ہو۔ زبان کی نوک پر ابی ابن سلول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے تاج ہیں، پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا تھا، پیٹھ پیچھے مشورے کرتا تھا، پیٹھ پیچھے گند پھیلاتا تھا۔ ہم بھی سامنے مولوی کے جی کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو آتا کیا ہے، مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ اور سیاست سے مولوی کا کام نہیں، چوروں کا کام ہے، ڈاکوؤں کا کام ہے، قاتلوں کا کام ہے، غاصبوں کا کام ہے، دنیا داروں کا کام ہے، شرابیوں کا کام ہے، جس نے آج تک ملک کو لوٹ لیا۔ 70 سال ہو گئے رول رہے ہو، اگر یہی روش رہی تو رولتے رہو گے۔ ملک کہاں پہنچا ہے، اور یہ کس نے پہنچا ہے؟ شرابیوں نے، زانیوں نے، کبابیوں نے، نشائیوں نے۔
جن کو آپ اپنا بڑا سمجھتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ سیاست کے علم بردار ہیں. محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے کا کیا کام ہے جی ہماری زندگی میں؟ تمہاری زندگی میں اس کا کام نہیں، اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ چھوڑ دو اس مسجدوں کو. تو ہم نے صرف یہ سمجھا ہے، یہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دھوکہ ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بالغرور کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انسان اس دھوکے میں پڑا رہے، انسان اس دھوکے میں پڑا رہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں غرور کیا ہے؟ غرور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کو بلانا اور بدعملی کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھنا میں جنت میں جاؤں گا. بدعملی کرتے ہوئے اللہ پر امید باندھنا یہ غرور ہے. اور یہ جہل کا مرکب ہوتا ہے، جہل سے نکلتا ہے غرور. ہر غرور میں جہل ہے، ہر جہل غرور نہیں ہے، لیکن غرور جہل سے ہوتا ہے. اور غرور دھوکہ ہے اور شیطان دیتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے تم اچھے ہو، چھوڑو جی کیا کرنا ہے. ایک ادارہ 20 سال سے بلکہ اس سے بھی اوپر صرف علماء کی رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کو اپنا رہنما نہ سمجھنے کی وجہ سے، دینی ادارہ 20 سال سے اوپر ایک غلط حرکت پہ چل رہا. میرے محترم دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ نے اس نور کو پھیلانے کے لیے اپنی کتاب اور نبی بھیجے، اور نبیوں کے ذریعے سے اس کتاب کو عام انسانوں تک پہنچایا. اور نبی کے فرائض میں سے یہ بات لگائی کہ وہ اللہ کی کتاب لوگوں کو لفظاً سکھائیں. کس طرح سکھائیں؟ لفظاً سیکھنا یہ قرآن کا ایک فرض ہے، اور مانن سیکھنا دوسرا فرض ہے، عملاً سیکھنا تیسرا فرض ہے، اور پھر تبلیغاً اور دعوتاً اس کو آگے پہنچانا چوتھا فرض ہے. یہ فرائض نبوت میں سے ہے، اور فرائض نبوت میں سے ہم نے صرف ایک چیز کو لیا اور 3 چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. لفظاً قرآن سیکھنا یہ رواج نہیں ہے، اور سیکھتے بھی ہیں تو کس طور پر سیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو؟ ٹیوشن لگا لیا، وہ آ کے 1-2 گھنٹے پڑھائے گا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ وہ اسکول میں وہ ABC سیکھے گا، انگریزی سیکھے گا، وہ پینٹ پتلون پہننا سیکھے گا، وہ ٹائی باندھنا سیکھے گا، وہ گالیاں سیکھے گا، وہ غلط چیزیں سیکھے گا. اور قرآن واجبی طور پر کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جاؤ جی آج بچہ فارغ نہیں ہے، آج بچے کی طبیعت خراب ہے. مانن سیکھنے کے اعتبار سے تو یہ تو تصور میں نہیں ہے کہ ہم قرآن کو مانن سیکھیں. کیوں سیکھیں؟ قرآن کا ہم سے کام کیا ہے؟ قرآن کا واسطہ کیا ہے؟ اس سیکھنے کے لیے مولوی کے پاس جانا پڑے گا کہ ہمیں قرآن مانن سکھاؤ، اور یہ ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہ مولوی کمی ہے، مولوی چوڑا ہے، مولوی چمار ہے، مولوی نچا ہے، مولوی لچر ہے، مولوی گندا ہے، مولوی خراب ہے. قرآن سیکھنے کے لیے مولوی کے پاس نہیں جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن سیکھتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں. قرآن سیکھنے کی چیز تھوڑی ہے. جب مانن نہیں سیکھا قرآن پر عمل کیا ہوگا؟ قرآن پر عمل کیا ہوگا؟ کتنے عمل کریں گے؟ اور کس نے کیا ہے؟ اور کون کرتا ہے؟ اس دن ایک صاحب بار کہنے لگے کہ جی بات ہے. میں نے کہا جی یہ اس وقت عام طور پر مزاج یہ بن چکا ہے کہ آپ نصیحت کی بات کرو ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بانسری بجانا، اس کان سے سنتے ہیں اس سے نکال دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے، یہ آج میں نے اس موضوع کو اچھی طرح کھول کے دیکھا. امام غزالی رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور تابعین اور کبار صحابہ سے یہ چیز وہ میں دیکھتا چلا گیا. اس میں بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے. ابو جہل کو ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا تھی؟ ابو جہل عربی نہیں جانتا تھا. غرور تھا. عتبہ ولید کے دور ہونے کی وجہ غرور تھا. ابی ابن سلول اور پورے منافقین کے جتنا ٹولہ ہے وہ کیوں دور ہوا ہے؟
ان کے سامنے سامنے تو جی حضور کرتے تھے، آپ ہمارے سرتاج ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے سروں پہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پیچھے سے پھر یہ تو کیا ہے، وہ کمی ہے۔ اب ابی ابن سلول کی سنت ہے، پیغمبر کی گستاخی، اور اس کے اتباع آج علماء کو کمی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ عمومی ذہن ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، ان کی بات سننے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ عمل کی بات کرتے ہیں۔ اور دل کا روشن ہونا وہ علم سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ شیطان کے عجیب عجیب داؤ ہیں، اور ایسے داؤ ماتے انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو جب انسان وہ حدیث پڑھتا ہے، ان حدیث کے اعتبار سے ایک ایک چیز واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ ذہن ہے کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے، یہی ذہن ہے نا، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اولاد پر ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ جہاں بھی آئے لا تشرک باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ولا تعق والدیک، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ حسن بصری اویس قرنی رحمہ اللہ، حضور کا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ ہے، اور والدہ بوڑھی ہے، ضعیف ہے، ان کی خدمت والا کوئی نہیں، کہلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ میری والدہ بوڑھی ہے، اس کی خدمت والا کوئی نہیں، اور میرا دل بہت تڑپتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی ملاقات کروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت، ان کی خدمت کروں۔ پیغمبر کی زیارت سے جو ایک مرتبہ ایمان کی نگاہ سے پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھ لے، اس کائنات میں وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ لیکن اس نگاہ سے روکنے کے لیے پیغمبر نے کہا ماں کی خدمت اول ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیچ میں موقع ملا اور والدہ سے انہوں نے نجات دی، والدہ نے کہا دن میں جا کے واپس آؤ۔ یہ آئے، حضور ملے نہیں، مدینے پہنچ گئے لیکن حضور ملے نہیں۔ اسی طرح پھر کہ والدہ ناراض نہ ہو جائے، بغیر دیکھ کے پھر واپس چلے گئے۔ رتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ اب ایک طرف صحابیت کا منصب ہے، ایک طرف والدہ کی خدمت ہے، رتبہ کیا ہے؟ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے قرن کا اویس ملے، اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کی زبان کہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ جس راستے پر عمر چلے شیطان نہیں چل سکتا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس قرن کے اویس سے ملنا تو اس سے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر پکڑا اور کہا قرن کے، وہ کہا اویس نام ہے، کہا میرے لیے دعا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور یہ پرسوں عصر کے وقت میں حدیث میں گزرا، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور فرمایا کہ یہ میری بات نہیں مانتی، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بات کی بات مانو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس وقت تک اس کی بات نہیں مانوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا زخم ہو اور تم اس کو اپنی زبان سے چاٹ لو، زخم کو صاف کیا جاتا ہے تو صاف کرنے کے لیے تم زبان سے اس کو چاٹ لو، اس کے ناک سے
خون اور پیپ بہ رہی ہو تم اس کو پی لو تو تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں اس صورت میں تو شادی نہیں کروں گی، مجھ سے تو کوتاہی ہو جائے گی، میں اتنا حق ادا نہیں کر سکتی. شراح لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے مبالغتاً فرمایا تھا کہ زخم ہو اس کو چاٹ لو، یعنی اتنا حق ہے کہ اگر تم یہ بھی کرو، اس کی ناک اور اس کا خون اور اس کی پیپ پی جاؤ تو تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی. دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی، حضوری کا زمانہ ہے، مدینہ طیبہ ہے اور ایک گھر ہے، نیچے باپ رہتا ہے، اوپر بیٹی رہتی ہے. شوہر نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا کہ میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں جانا، میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں جانا. اب یہ سمجھیں، اس کو سمجھیں، میں باریکی بیان کر رہا ہوں. یہ باریکیاں علم کے بغیر، علماء کی صحبت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب یہاں پر دو حق ہیں، اور حق کیا ہے؟ یہاں نیچے باپ ہے، اوپر بیٹی ہے. شوہر نے جاتے ہوئے کہا میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں جانا. باپ بیمار ہوا، اس عورت نے کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، شوہر مجھے منع کر گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں، اور باپ میرا نیچے بیمار ہے، اجازت ہے کہ میں اس کی تیمارداری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، شوہر کی اطاعت کرو. نہیں آئی. وقت گزر گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال پر اس نے کہلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اجازت ہے میں اس میں شریک ہو جاؤں؟ آج تو اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا. آپ سمجھیں اس کو، اس باریکی کو سمجھیں. میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ نہیں، شوہر کی اطاعت ضروری ہے. باپ کے جنازے میں نہیں جانا، باپ کی میت پر نہیں جانا، اس کو نہیں دیکھنا. وہ شوہر اوپر، وہ عورت اوپر سے نیچے اپنے باپ کے دیکھنے کے لیے نہیں اتری. شوہر کی اطاعت کی. ایک طرف باپ ہے، ایک طرف شوہر کا امر ہے. اس وقت شرعاً اور دین کے اعتبار سے ہمیں اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے کہ شوہر کا حق زیادہ ہے باپ سے، اس کی اطاعت واجب ہے باپ سے، اس کی فرما برداری ضروری ہے باپ سے. اور یہ باپ مر جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اس کی تدفین ہوتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت کر دی گئی. تیرے شوہر کی اطاعت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے تیرے باپ کی مغفرت کر دی. یہ علم یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء کی صحبت میں ملے گا، ان کے پاس زانو طے کرنے سے ملے گا. خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اپنے ذہنوں کو اپنے لیے صاف کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں. یہ انگریز کی سوچ ختم کر دیں کہ علماء کمی ہوتے ہیں. یہ انگریزوں کی سوچ ختم کر دیں کہ علماء کمی ہوتے ہیں. علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا. یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کائنات کے سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ کمی نہیں ہے. اور ان کو بہت کچھ آتا ہے. یہ تو دیکھیں، یہ پیتے ہیں، یہ برداشت کرتے ہیں، یہ کہتے نہیں. باقی تم یہ سمجھو ان کو پتہ نہیں، ان کو سب کچھ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. لیکن کس کو دیں؟ بغیر طلب کے کسی کو علم دین سکھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں قلادہ ہار پہنانا. علم طلب پر ہے، ہدایت طلب پر ہے. اور جب تک یہ ذہن صاف نہیں ہوں گے، جب تک یہ ذہن صاف نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی نفع نہیں، نہ ایمان کا ہے نہ عمل کا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علماء کی توہین کی ہے، دل میں حقارت رکھی، اس کی نسلوں کو اللہ علم سے محروم کر دیتا ہے. نسلوں کو.
زندگی امانت ہے. اس دھوکے میں کہ جی بخشا جاؤں گا یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ غلط ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں، علماء سے جڑیں، مدارس سے جڑیں، اپنے بچوں کو کم از کم جس شعبے کا ہے اس کا دین سکھائیں. اپنی بچیوں کو کم از کم جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ سکھائیں. اور اس کے لیے لا محالہ آپ کو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کتاب اللہ یہ علماء سے ملے گا. اور علماء، میں نے پہلے عرض کیا، اگر ویسے ایک چیز بتا دوں آپ کو، جو ابھی دیکھ رہا ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں مسلسل مشاہدے میں آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا مولوی بہت مہنگا ہو جائے گا، تم پیچھے پھر کر ہوگے مولوی نہیں ملے گا، یہ بھی تمہیں بتا دوں، اور بہت مہنگا ہوگا. پھر وہ لاکھوں میں بات کرے گا، اس سے نیچے بات نہیں کرے گا، لاکھوں میں بات کرے گا، ہزاروں سے بھی نہیں چلے گی. یہ جو ابھی تم 16 17 ہزار 25 ہزار 20 ہزار تم تنخواہیں دے کر مولویوں کو قاریوں کو ذلیل کرتے ہو، وہ وقت آنے والا ہے کہ مولوی پھر لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا تم انشاءاللہ، بہت مہنگا ہو جائے گا تمہارے ڈاکٹروں سے اور اس سے بھی زیادہ. اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے، یہ سلسلہ شہر کے اندر اس رخ سے چل پڑا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز وجود میں آ رہی ہے. اب اس وقت توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. یورپ کو اور افریقہ کو اور دوسرے ممالک کو ہم نے دیکھا، ترستے ہیں پیاس سے، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. ان کے ہاں قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ صورتیں بن گئی ہیں، لیکن کئی سو میل تک مسجد یا اللہ کی بات اور اذان کی آواز یہ نہیں سنائی دیتی تھی. اور ہمارے ہاں یہ ناقدری ہے کہ ہم اپنے اس، یعنی یوں سمجھو کہ بہتے چشموں سے بھی فیض یاب نہیں ہو رہے، ان کے قریب جا کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ نے کتاب کیوں اتاری ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوں، میرا وجود کس لیے. بس جس آدمی کو دیکھو یہ ایک جملہ رٹا ہوا ہے جی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، یہ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے عجیب بات کی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہر من قبلہ العذاب ینادونہ ألم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الحیاة الدنیا. ہم تم کیسے ایک بھائی، تم نے وہاں دنیا کو ترجیح دی، تم دھوکے میں پڑے رہے، تم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ فضول زندگی ضائع کرنے والی بات ہے. تو آج تم جا کر وہی نور دیکھو جہاں چھوڑ کے آئے ہو. اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.